ایاز مورس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹرینر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں. ایاز یہ بتائیے، بہت سارے لوگ زندگی میں کامیابیاں پانا چاہتے ہیں، کون ہے جو پیچھے رہنا چاہتا ہے؟ تو آپ نے اب تک کیا سیکھا، کیا سمجھا اپنے جیسے لوگوں کو جو کوئی خواب رکھتے ہیں اور تعبیر پانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آج مجھے یہ آنر بخشنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کر بات کر کے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے زندگی کا ابھی تک مختلف لوگوں سے ملنے کا، جو میں نے سیکھا ہے کہ جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمارے ہاں اس کو بہت ادھورا سمجھا جاتا ہے، اور شاید اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کے بارے میں جو تصور ہے، سوچ ہے لوگوں کی، وہ بہت لمیٹڈ ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی در حقیقت ہم کس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو بڑا ضروری پہلو ہے، تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کامیابی؟ میرے خیال میں جو ہے ایک ہے کہ مائنڈ فلفلمنٹ، یعنی آپ کی مائنڈ فلنس، کہ آپ اپنی زندگی سے خوش ہیں اور جو زندگی کا مقصد ہے اس کو آپ نے دریافت کیا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ کام کر کے مجھے خوشی، میری ذات اس سے خوش ہوتی ہے، اور پھر جو ارد گرد کے آپ کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار اس بندے کی وجہ سے یا اس کے کام کی وجہ سے ہمارے کام میں، ہمارے ادارے میں، ہماری جو ہے وہ زندگی میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیابی ہے کہ آپ اپنی ایگزسٹنس سے اپنے ارد گرد کے معاشرے میں ویلیو ایڈ کر دیں. اور بہترین، زبردست. یہ بتائیں کہ جو لوگ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں، رائٹ، کچھ چند ایک سٹیپس وہ کیا لیں؟ دیکھیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، خوش رہے، پیسہ اور پیار اسے ملے، اور فزیکلی فٹ ہو، اور اللہ کی رضا، خدا سے کنیکشن جو اس کا ہے وہ مضبوط ہو. تو یہ منزل پانے کے لیے کیا چند ایک سٹیپس وہ لینا شروع کریں؟ میں اکثر جو میرا ایکسپیرینس ہے، جب میں نوجوانوں سے گفتگو کرتا ہوں مختلف کالجز یونیورسٹیز میں ان کو ایک چیز کہتا ہوں کہ کبھی بھی نا آپ اپنے حالات سے، موجودہ حالات سے، اپنے ماضی سے، اپنے بیک گراؤنڈ سے کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا. میری خود ایک سٹوری، ایک جرنی، اٹس اے ویری ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. آئی کین ناٹ ایون امیجن. میں اپنی فیملی کا وہ پہلا لڑکا تھا جس نے میٹرک کی تھی، اور وین آئی لک بیک، اب میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو وہ چیزیں، جو پہلی چیز جس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کی وہ تھا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی جس منزل تک آپ جانا چاہتے ہیں اس میں، اور جس وقت آپ جہاں موجود ہیں اس میں اور اس میں جو فرق ہے، وہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ یہ میں نہیں کر سکتا. ونڈرفل. یہ جو سوچ ہے نا، پہلا جو میں کہتا ہوں، یہ جو میجک باکس ہے، یہ آپ کا برین ہے، آپ کی امیجنیشن، تصور ہے. وہ کہتے ہیں نا، if you can imagine it you can do it. سو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ یقین حاصل، یقین، بالکل. اور آپ کی ذات سے، آپ کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا. وہ کہتے ہیں نا، وہ 2 دن بڑے آپ کی زندگی میں خاص ہے. ایک دن جس دن آپ پیدا ہوئے، اور دوسرا وہ دن جس دن آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس دنیا میں آئے کیوں. That's very important کہ you must know کہ what is the purpose of your existence. یہ چیز. اور دوسری اس سے ملی جو چیز ہے کہ آپ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں. میں نے دیکھا ہے کوئی بھی شخص کسی نے بھی زندگی کسی بھی پہلو میں جو اس نے کچھ اچیو کیا ہے، اس کی زندگی میں جو ناکامیاں تھی وہ سب سے بڑی اس کی اسٹرینتھ بنی. صحیح صحیح صحیح. تو یہ بتائیں کہ اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اب ناکام بھی ہو جاتے ہیں زندگی میں، کامیاب نہیں ہو پاتے، اور لوگ ان کو طرح طرح سے بعض اوقات نیگیٹو ریمارکس دیتے ہیں، انوائرمنٹ سے نیگیٹو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. کیا ایسا مشورہ دیں گے کہ دوسروں سے ملنے والا یہ جو فیڈ بیک ہے، یہ کس حد تک ہماری زندگی کے لیے اہم ہے، اس کو کتنا کنسیڈر کرنا چاہیے، اور کتنا اس کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے؟ بالکل، بہت ہی زبردست. اور یہ میرے خیال میں بڑا شاندار سوال ہے، اور آج کے دور میں یہ سوال کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اتنی زیادہ اس میں انفارمیشن آ رہی ہے، فلڈ آف انفارمیشن، اور آپ نے کس چیز کو، کوئی آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوگا، کوئی یہ دے رہا ہوگا. میں کہتا ہوں آج کے دور میں آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے کس سے، کب، کیوں، کتنا مشورہ لینا ہے اور اس پر عمل کتنا کرنا ہے. صحیح صحیح. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس سے مشورہ لے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی انر وائس سنتے ہیں یا نہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی باتوں کو سن کے یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں جی وہ در حقیقت وہ ان کی پرسنالٹی ہے, وہ ان کی ریالٹی نہیں ہو سکتی, یا وہ ایک سرٹن سچویشن ہو سکتی ہے جس میں ایکچوئل جو پوٹینشیل ہے جی وہ انسان کو اندر سے جو آواز آتی ہے نا, جی در حقیقت وہ پوٹینشیل ہے, وہ آپ کو اور آپ کے خالق کو پتا ہے. اگر آپ اس کو ڈیفائن کر لیتے, اس کو جان لیتے, تو آئی تھنک پھر آپ ان آوازوں کو سنتے نہیں. مجھے ایک چھوٹی سی مثال دینے دیں یہاں پر. وراٹ کوہلی جو انڈیا کے بیٹسمین ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ اسٹیڈیم میں داخل ہوتے ہیں تو اتنی آوازیں آتی ہیں, ان آوازوں کو کیسے کیٹر کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہوں تو 80-90 ہزار کے قریب لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک, تو اگر میں ان کی آوازیں سنوں تو میں ایک بھی بال نہیں کھیل سکوں گا. صحیح, آئی جسٹ فوکس آن مائی گیم. اور جو وہ کہتے ہیں نا چیمپئن تھنکنگ یہی ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹ پہ اتنے زیادہ فوکس ہوتے ہیں کہ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ارد گرد, اسپیشلی وین یو آر ڈاؤن, اسپیشلی جب آپ ناکام ہوتے ہیں. میری زندگی یقین مانے, میں کہتا ہوں میں کتاب لکھوں گا ایک کبھی, ناکام ہونے کے کامیاب طریقے, کہ میری زندگی میں اکثر یہ کہتا ہوں فرام کلاس 5 ٹو لے کے میٹرک ماسٹرز تک, آئی ہیو نیور پاس اینی کلاس وداؤٹ فیلنگ. دیٹس مائی بگیسٹ اسٹرینتھ. ٹھیک. تو زندگی میں اگر میری مارک شیٹس ہیں, میرے ایڈمٹ کارڈس ہیں, میں آج بھی دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ اگر میں ان کارڈس کو جب میں کیسے, لوگ پوچھتے ہیں کیسے آپ نے اوور کم کیا, تو میں کہتا ہوں جب میں وہ مارک شیٹ آتی تھی, رزلٹ آتا تھا, تو سب کہتے تھے یار تم کلاس میں بڑے پڑھنے میں اچھے ہو, تمہارا رزلٹ کیوں نہیں آتا؟ تو آئی جسٹ سے ٹو مائی سیلف, میں اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ یار ایاز دس از ناٹ یو, یو آر مور بیٹر دین دس. تم نے اس سے بہتر کرنا ہے. اور یہی وہ تھا کہ ہر کلاس میں فیل ہونے کے بعد میں اگلی کلاس کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کرتا تھا. اینڈ فائنلی آج میں جو ہے وہ اس مقام پہ ہوں جہاں میں لوگوں کو اپنے ان ایکسپیرینس سے جو میں نے سفر کی ہے اس سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جو فیل ہونا, ناکام ہونا, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. بہترین, زبردست. آپ کی باتوں سے میں نے یہ جانا کہ آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہم سب لوگوں کو گوسپا پر عمل کرنا چاہیے, یعنی کہ GOSPA, گولز, آپ کے آبجیکٹیوز, آپ کی اسٹریٹجیز, آپ کی پرائرٹیز اور آپ کے ایکشنز. تو یہ سب کچھ اگر آپ پر واضح اور کلیئر ہوں, پھر آپ سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کی طاقت کا آپس میں کنیکشن بھی جانیں, اور آپ یہ سوچ لیں, جان لیں کہ آپ کے ارد گرد ماحول, لوگ کس طرح کے لوگوں سے ملتا ہے اور کس طرح کے لوگوں سے نہیں ملتا, اور انوائرمنٹ پہ ملنے والا میسج. ایون یہاں تک میں ایک اپنے دوستوں سے کچھ بات چیت کرنے والا ہوں کچھ دنوں میں کہ ہماری جو سلو تھنکنگ ہے, فاسٹ تھنکنگ ہے, اس کا کیا اثر ہے اور اس کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میرے آڈینس کے ساتھ آپ نے اپنے خیالات کو شیئر کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ, اینڈ اگین اٹس این آنر فار می کہ آپ کے ساتھ آج گفتگو ہوئی اور آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچے. اور میں سمجھتا ہوں آپ جیسے لوگ جب تک ہمارے معاشرے میں ہیں وہ ایک حقیقی مثال ہیں, رول ماڈل ہیں کہ ناکامی جو ہے وہ کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی چیز نہیں ہے. وہ ناکامیاں ہمیں سکھاتی ہیں اور وہ ہمیں ہمت دیتی ہیں کہ ایک دن ہم ضرور کامیاب ہوں گے. اور آپ اس کی حقیقی مثال ہیں. آپ کا عزم, آپ کا جذبہ, آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے, آئی تھنک دیٹس ٹرمینڈس اینڈ دیٹس رول ماڈل فار دا ینگ جنریشن کہ آپ حالات سے کبھی نہ ڈریں, آگے بڑھیں. یہ دنیا جو ہے وہ فتح کرنے کے لیے اور دریافت کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے. یہ دنیا دریافت کرنے کے لیے اور فتح کرنے کے لیے پڑی ہوئی ہے. کتنا خوبصورت جملہ, اور اسی جملے پر آپ کے لیے ڈھیر ساری وشز کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.